اللہ کا نام لے کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک اوتھ اٹھایا ہے. جس طرح منیر صاحب نے کہا کمانڈر ان چیف تھے، وردی میں بیٹھ کے BBC کو انٹرویو دے رہے ہیں. پاکستان توڑنے کی بنیاد پاکستان بدقسمتی سے سول اور ملٹری بیوروکریسی نے مل کے اس آئین ساز اسمبلی کو ڈیزالو کیا. تو اسمبلی کسی مینجڈ رگڈ الیکشن سے نہیں ہوئی تھی. اس وقت عوام اس کے ساتھ تھی. ساری لڑائی جو ہے اس عوام کی اور اس اشرافیہ کی تھی. اسی بینچ میں سے ججوں نے اٹھ کے کہا کہ ہم نے پریشر کی وجہ سے ایک انسان کو سولی پہ چڑھا دیا. ہم اس ملک کا جو کچھ کر سکتے تھے، جو تباہی کر سکتے تھے، اس تحریک سے غداری کی. خواہ ان کو دھوکہ ہم نہیں دے سکتے تھے، ہم آج بھی نہیں دھوکہ دے سکتے. وہ آئین کی بالادستی چاہتے تھے، وہ جمہوری اقدار کی بالادستی چاہتے تھے کہ نوجوانوں نے جس دلیری سے آمریت کا مقابلہ کیا. السلام علیکم ناظرین کرام. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے تباہی پھیر دی اور مکمل طور پر پوری قوم کے سامنے وہ حقائق رکھ دیے کہ آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. اطہر من اللہ نے طاقتوروں کو للکار دیا اور واضح طور پہ کہا کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش کس طرح اور کس نے کی. اتنی سخت تقریر کہ کانوں سے دھوئیں نکال دیا. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. حق حکمرانی صرف اور صرف اس اصل سٹیک ہولڈر اس عوام کا ہے جو کہ اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے ذریعے کرتا ہے. لیکن اس کی شرط ایک اور ہے. ایک شرط یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی حکومتی عہدیدار کسی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے گا، اور جو بھی عوامی نمائندے الیکٹ ہوں گے وہ حقیقی صاف اور شفاف انتخابات سے الیکٹ ہوں گے. بدقسمتی سے 77 سال سے یہ بھی ہم سب کا ایک خواب رہا ہے. اگر ہم دکھاوا کریں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. جس طرح کی کانسٹیٹیوشنل گورننس ہونی چاہیے تھی وہ 77 سال نہیں رہی. اور جب بھی آمریتیں ہوتی ہیں، آمریتوں میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، آمریتوں میں بھی آئین ہوتے ہیں. USSR تھا ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے، وہاں پہ بھی عدالتیں تھی، وہاں پہ بھی جج تھے. کہ نوجوانوں نے جس دلیری سے آمریت کا مقابلہ کیا، اور وہ سارے نوجوان تھے. جس طرح منیر صاحب نے کہا، میں اتفاقاً اس پلیٹ فارم پہ ان کا ایک ادنا سا کارکن ہوتے ہوئے ان نوجوانوں کو نہیں پتا تھا کہ کسی جج سے کبھی تعلق بھی ان کا بنے گا. نہ وہ کسی جج کو جانتے تھے، نہ وہ ججوں کی بحالی کے لیے کھڑے تھے اصول پہ اور قربانیاں دے رہے تھے. وہ ایک بہت بڑے اصول کے لیے کھڑے تھے. وہ ایک بہت بڑے، ان کی قربانیاں جو تھیں وہ اس کانسٹیٹیوشنل گورننس کے لیے تھی. وہ آئین کی بالادستی چاہتے تھے، وہ جمہوری اقدار کی بالادستی چاہتے تھے. وہ ججوں کی صرف ریسٹوریشن نہیں چاہتے تھے، وہ اس کا اتفاقاً ایک حصہ تھا. اور اس ٹائم پہ جو نوجوانوں کا جذبہ دیکھا، میں اپنے بارے میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں. میں نے اس دن تہیہ کیا تھا کہ ان 90 لوگوں شہداء جن میں وکلا بھی شامل تھے، اور وہ نوجوان جنہوں نے قربانیاں دی سیلف لیس، وہ ان سنگ ہیروز ہیں، ان کے نام کوئی نہیں جانتا، اور کامیابی ان کی کامیابی تھی. وہی نوجوان اس موومنٹ کا لیڈرشپ تھے. لیکن ان کو دھوکہ ہم نہیں دے سکتے تھے، ہم آج بھی نہیں دھوکہ دے سکتے. ہم میں سے جو بھی اس مقصد سے ہٹا جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اس تحریک سے غداری کی. خواہ وہ جج تھا، وکیل تھا، یا کوئی سیاستدان تھا. ہم اس ملک کا جو کچھ کر سکتے تھے، جو تباہی کر سکتے تھے، وہ ہم نے کیا. اور ہمیں تسلیم کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اور یہ 77 سال سے ہوتا رہا ہے اس ملک میں. اور 77 سال سے ہوا کیا ہے؟ وہ ہوا ہے جو آج کا آپ کا عنوان ہے،
کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے. اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہاں پہ ایلیٹ کیپچر ہے. اور وہ ایلیٹ کیپچر 77 سال سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہے. ایک آئین بننا تھا جس کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الیکٹ ہوئی تھی, اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کسی مینجڈ رگڈ الیکشن سے نہیں ہوئی تھی. وہ ایک حقیقی صاف اور شفاف الیکشن سے بنی تھی. اور یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا, اور یہ سیاسی لوگوں ہی کا کام تھا کہ وہ اس ملک کے لیے آئین بنائے. جب وہ متفق ہو گئے, انہوں نے آئین کا ڈرافٹ بنا لیا, اس کو وہ اناؤنس ہونے کا ٹائم آ گیا, تو بدقسمتی سے سول اور ملٹری بیوروکریسی نے مل کے اس آئین ساز اسمبلی کو ڈیزالو کیا. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کا بنیاد وہاں سے رکھی گئی. آج بھی اگر آپ گوگل کریں تو جنرل ضیاء الحق وردی میں بیٹھ کے BBC کو انٹرویو دے رہے ہیں. انہوں نے انٹرویو والے نے پوچھا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کا اپیل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں, تو ججوں پہ تو بڑا پریشر ہوگا. ضیاء الحق نے کہا نہیں, یہاں عدلیہ آزاد ہے. عدلیہ نے کبھی بھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. کانسٹیٹیوشنل گورننس کا بڑا سادہ سا مطلب ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی, کہ سب آئین کے تابع ہوں گے, کہ ہر ادارہ, لیکن اس آئین کی بنیاد کیا ہے؟ ہائیبرڈ نظام جسے آپ کہتے ہیں. ہائیبرڈ ایک تسلیم کرنے کی بات ہے کہ ہائیبرڈ جو کہتا ہے کہ یہ آج ہائیبرڈ نظام ہے, اس کا مطلب ہے امریت ہے. آج بھی ضرورت ہے, اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان بنیادی حقوق بے معنی رہ چکے ہیں. آزادی اظہار آج نہیں. جو اپنے سیاسی خیالات یا کوئی تنقید بھی کرتا ہے اس پہ بھی پابندی ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی محترم چیف جسٹس اطہر من اللہ کی تاریخی تقریر. تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور اس کو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں صاف اور شفاف انتخابات ہمارا خواب ہی رہ گیا. جس کو حق نمائندگی عوام دیتی ہے اس کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا, الیکشن چوری کیے جاتے ہیں.